بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہادر جوانوں اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے عظیم شہداء کے لواحقین، السلام علیکم۔ شہداء کا خون ہم پہ قرض ہے۔ یاد رکھیں، جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ یوم دفاع تجدید عہد اور تجدید وفا کا دن ہے، اور اس وفا کا پاس ان سے بہتر کون کر سکتا ہے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ میری طرف سے، پاک فوج کی طرف سے اور تمام پاکستان کی طرف سے شہدائے عظمت کی عظمت کو سلام۔ یاد رکھیے کہ فوج دہشت گردوں کو ختم کر سکتی ہے، مگر دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ وطن کا ہر شہری رد الفساد کا سپاہی ہو، اور اس مقصد کے لیے میڈیا کا مثبت کردار بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف زمینی نہیں بلکہ نظریاتی اور ذہنی بھی ہے۔ آئیے ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو۔ میں بھٹکے ہوئے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ آپ کے طرز عمل سے آپ کے وطن اور آپ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے دین میں واضح حکم ہے کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے اور اسی کا حق ہے، اور یہ حق ریاست کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ ہم اس جھنڈے کے سبز اور سفید دونوں رنگوں پر نازاں ہیں۔ اپنے یقین، اپنے ایمان، اپنی روایت کے لیے ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ماضی قریب میں بہت نقصان اٹھا لیا، اب دشمن کی پسپائی اور ہماری ترقی اور کامرانی کا وقت ہے۔ جان لے کہ ہم کٹ مریں گے، لیکن پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع اپنے خون سے کریں گے۔ مگر ان تمام کوششوں، بے بہا قربانیوں اور 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے باوجود آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں کافی نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، اگر پاکستان نے اس جنگ میں کافی نہیں کیا تو پھر دنیا کے کسی بھی ملک نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اتنے محدود وسائل کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی صرف پاکستان کا ہی کمال ہے۔ آپریشن شیر دل سے لے کر راہ نجات، راہ راست، ضرب عزم، رد الفساد تک ہم نے ایک ایک انچ کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی ہے، اور اب میں کہتا ہوں ناؤ the world must do more۔ عالمی طاقتیں اگر اس کام میں ہمارا ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بھی نہ ٹھہرائیں۔ They've been fighting in this country for years. They know how to fight against us. So who's gaining ground in this fight? They are. حاضرین کرام، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ پاکستانی وہ قوم ہے جنہوں نے مسلسل 40 سال کی بد امنی کے باوجود قومی تشخص اور وحدت کو سنبھالے رکھا۔ ہم سے بڑے اور زیادہ وسائل رکھنے والے ملک بہت کم عرصے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ کشمیر پہ کھلی ناانصافی اور ہمیں 2 لخت کرنے پر بھارت کا کردار سب کے سامنے ہے۔ اب اس کوشش میں دہشت گردی کی کھلی معاونت اور ہمارے پانیوں پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سپر پاورز کی شروع کردہ جنگوں کی قیمت ہم نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور اقتصادی نقصان کی صورت میں ادا کی ہے۔ ہم نے افغانستان کو بھی اپنی بساط سے بڑھ کر سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم افغانستان کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑ سکتے، تاہم افغانستان ایک خود مختار ملک ہے جو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ آخر میں ایک بار پھر وطن پر نثار ہونے والے شہداء، ان کے بہادر اہل خانہ، افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فوج قوم کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں۔ اگر قوم کا تعاون اور مدد شامل حال رہی تو ان قریب ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ یقین رکھیے کہ پاک فوج ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان کے دشمن جو مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، وہ یہ میری بات جان لیں
کہ ان کے بارود اور گولیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے جوانوں کی چھاتیاں ختم نہیں ہوگی۔ جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو ہوا۔ یہ 27 رمضان کی رات تھی۔ جو ملک جس کا وجود، جس کا قیام 27 رمضان کی بابرکت رات کو ہوا ہو، جو اللہ اور رسول کے نام پر بنایا گیا ہو، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan